الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والصلاة والسلام على رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اور اس سے قبل کی آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کو اس بات پر دلیل بنایا کہ وہی الہ اور معبود حقیقی بھی ہے، اور اس کے بعد کافروں کو اس بات کا چیلنج دیا کہ اگر تم قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بھی لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اس مسئلے میں، اس معاملے میں تم جس سے چاہو مدد لے لو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، لہذا یا تو قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ یا قرآن کا کفر کر کے، قرآن کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال انجام دیے تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں ان کے لیے نہریں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور انہیں طرح طرح کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں گی، جس کی شکل تو دنیا ہی کے پھل کے جیسے ہوگی، لیکن اس کے ٹیسٹ اور ذائقے میں بہت فرق ہوگا۔ ہر مرتبہ جو الگ الگ پھل دیا جائے گا، ہر مرتبہ اس کے ذائقے میں ایک الگ ہی بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالی مکھی یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اس کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس کی مثال بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا۔ در حقیقت قرآن کریم کے اوپر کفار نے ایمان تو نہیں لایا، اور وہ اس کے اوپر اعتراض کرنے کے قابل اور لائق بھی نہیں تھے۔ قرآن کریم پر کفار اور مشرکین اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کیا اعتراض کریں، ان کے پاس اعتراض کرنے کے لیے کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، وغیرہ وغیرہ، پھر کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ قرآن گڑھ لیا ہے، پھر قرآن نے چیلنج دے دیا کہ اچھا اگر اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے یہ قرآن گڑھا ہے تو تم بھی ایک ایسی ہی گڑھ کر کوئی چیز لے آؤ۔ اب کچھ بات نہیں بنی تو کفار نے قرآن کریم میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، باطل معبودوں کی، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تمہیں نقصان اور نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اب کفار کو ایک نقطہ ملا، کفار اور مشرکین نے یہ کہا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو بڑی عظیم ذات ہے، اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے، اتنی عظیم ذات مثال مچھروں اور مکھیوں کی بیان کرے، یعنی اللہ کی ذات بہت عظیم ہے جبکہ یہ مثال مکھیوں اور مچھروں کی بہت حقیر ہے۔ تو اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوتا تو اتنی حقیر چیزوں کی مثال بیان نہیں کی جاتی۔ در حقیقت یہ اعتراض ویسے ہی بھونڈا ہے،
سن کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کفار کو کچھ نہیں ملا. انسان کہتا ہے نا، کہتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ نہیں ملا تو یہ نقطہ لے کر کے آ گیا ہے. کفار اور مشرکین کو کوئی اعتراض نہیں ملا قرآن پر کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھا لیا اپنی طرف سے، بڑھا کر کے بنا کر کے یہ پیش کیا اور کہنے لگے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو مکھیوں اور مچھروں کی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے، کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی، مچھر یا اس سے بھی ہلکی چیز کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مثال مخلوق کے لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ایک بات جو سمجھائی جا رہی ہے اس کے سمجھانے میں آسانی ہو. لہذا اگر وہ بات مکھیوں اور مچھروں کی مثال سے سمجھ میں آنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مثال بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین شرماتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ کوئی حقیر چیز ہو، چاہے جتنی عظیم چیز ہو، دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ جس کی چاہے مثال بیان کرے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. مومنوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ ان مثالوں میں اس طرح کے اعتراضات نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، سچ ہے. اور جہاں تک کافروں کی بات ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتنی حقیر چیز کی مثال بیان کر کے کیا کرنا چاہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہا ہے اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت اور سیدھے راستے پر بھی لگا دیتا ہے. اس کے بعد کہا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر ہیں، فاسقوں سے مراد یہاں کافر ہیں. فاسق کا عام معنی کفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر فسق ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقون کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ کافرون کے معنی میں استعمال کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا وما یضل بہ الا الفاسقون، کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کافروں ہی کو گمراہ کرتا ہے. ایک بہت اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اور جو انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے وہ اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے چل رہا ہے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جن کو اللہ گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنے کفر کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر وہ ایمان لاتے تو گمراہ نہیں ہوتے. اگر انہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین اور قرآن مجید پر ایمان لایا ہوتا تو اللہ انہیں ہرگز گمراہ نہیں کرتا. لیکن انہوں نے ایسے حقیر اور ذلیل اور معمولی اور بھونڈے اعتراضات قرآن پر کرنا شروع کر دیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی چیز ملی نہیں، کوئی چیز نہیں ملی. اللہ نے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ تو مثال ہے نا، یہ ایک مثال ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ باطل ہیں. اب انہوں نے اس مثال میں غور نہیں کیا. اب وہ ایک چیز مکھی کو لے کر کے اڑ گئے کہ اللہ نے کیسے مکھی کی مثال بیان کر دی. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، آج بھی ہوتے ہیں، کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ اصل مضمون کو نہیں دیکھتے، بات کیا کہی جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے، اس میں کوئی ایک لفظ ان کو مل جاتا ہے اس کو لے کر کے اڑ جاتا ہے. لہذا انسان کو ہمیشہ گفتگو یا انسان کے بات کرنے کا جو مقصد ہے اس پر غور کرنا چاہیے. کافروں کی یہ عادت ہے کہ وہ جب کوئی جواب نہیں دے سکتے تو اسی طرح کی بیتوکی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ جو کافر ہیں جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے میثاق کو، اللہ سے انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو توڑتے ہیں. وہ وعدہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں دو معنی بتلائے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہر انسان نے یہ وعدہ کیا ہے
کہ اللہ جس بات کا حکم دے گا اس کو انجام دے گا، اور اللہ جس کام سے منع کرے گا اس سے انسان رکے گا۔ تو یہ وعدہ، اس وعدے کو کفار توڑ دیتے ہیں۔ اور ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، کفار نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا، اللہ جنہیں گمراہ کرتا ہے، کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کرنے کے بعد یہ کافر اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن معاملات کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رسول کی مدد نہیں کرتے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ کاٹ ڈالتے ہیں اپنے رشتے کو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اور میں نے فساد کے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اس سے پہلے بھی۔ فساد ایک تو یہ کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو فساد ہوتا ہے، جو قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی۔ اور فساد ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان جا کر کے حصی طور پر لوگوں کے درمیان فساد برپا کرے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو کفار و مشرکین دونوں قسم کے فساد میں مبتلا ہیں۔ کہا اللہ نے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ در حقیقت خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ یعنی گھاٹا، یعنی لاس ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ زندگی ان کو ملی ہے نیکیاں کمانے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے انکار میں گزار دیا، لہذا ان کی جو تجارت ہے، اس تجارت میں انہیں گھاٹا ہوا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ در حقیقت خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایک بہت بڑی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا، کہا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، جبکہ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کے جانب دوبارہ لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 2 زندگیوں اور 2 موت کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تم پہلے مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مردہ کرے گا یعنی موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ 4 چیزیں ہوئی نا، ان میں 2 موت ہے اور 2 زندگیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انسان اپنی اس دنیا والی زندگی سے پہلے عالم ارواح میں تھا۔ ایک روحوں کی دنیا ہوتی جہاں انسان کا جسم نہیں ہوتا بلکہ صرف انسان کی روح ہوتی۔ تو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا ہے بہت پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو دکھلا دیا، بلکہ حضرت آدم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کون سی روحیں جہنم میں جائیں گی، کون سی روحیں جنت میں جائیں گی۔ روحوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو بھلا، جبکہ اللہ نے پہلے تمہیں مردہ رکھا، تم عالم ارواح میں تھے، تمہارے پاس جسم نہیں تھا۔ ثم احیاکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا۔ فاحیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی اس دنیا میں تمہیں زندگی بخشی۔ تو 2 زندگیاں ہو گئی، پہلی زندگی روحوں کی دنیا کی زندگی، دوسری زندگی یہ جسموں والی دنیا کی زندگی جس میں ہم اور آپ ابھی فی الحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ موت دے گا، اور انسان ایک تیسری دنیا میں قدم رکھے گا، جس دنیا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ یہ اس دنیا اور آخرت والی دنیا کے درمیان ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی۔ چاہے انسان کو دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، چاہے سمندر میں بہا دیا جائے یا انسان کو جلا دیا جائے، موت انسان کی جیسے ہی آتی ہے انسان کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی۔ اور یہ زندگی کب تک چلتی ہے؟ آخرت،
قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے تک۔ پھر اللہ نے کہا ثم یحییکم، اللہ دوبارہ پھر تم کو زندہ کرے گا، چوتھی زندگی۔ کب زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، اور قبر سے باہر نکل کر کے ہر انسان اٹھے گا، نکلے گا، اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے قبر سے کون نکلے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم الیہ ترجعون، تم پھر اسی اللہ کی جانب لوٹ کر کے جاؤ گے قیامت میں، میدان محشر میں، اور پھر وہاں تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو زندگی عالم ارواح میں ہے اس کو زندگی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے۔ اموات یہ موت کی جمع ہے، میت کی جمع ہے، تو تم سب کے سب کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یعنی انسان پیدا ہونے سے پہلے جب عالم ارواح میں ہوتا ہے تو قرآن نے اس کو مردہ کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی بچہ، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا جسم بن گیا، لیکن جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی وہ بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس بچے کو بچہ ہی تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہ انسان ہوا ہی نہیں، نہ اسے ہم غسل دیں گے، نہ کفن پہنائیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کب؟ اگر وہ بچہ روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے گر گیا، جس کو ہم ساقط کہتے ہیں۔ اور روح کب پھونکی جاتی ہے؟ چوتھے مہینے میں۔ چوتھے مہینے میں بچے کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بچے کے جسم کو بناتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے جسم میں چوتھے مہینے میں روح پھونکتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے کسی عورت کا بچہ گر جاتا ہے یا اس کو آپریشن کر کے نکال لیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے روح پھونکے جانے سے پہلے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں بنا۔ انسان کب بنتا ہے؟ جب جسم میں روح پھونک دی جائے۔ تو علماء کہتے ہیں اس بچے کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی، اور روح پھونکے جانے سے پہلے اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب کے سب مردہ تھے، زندہ ہوئے ہی نہیں۔ تو جب زندہ ہی نہیں ہوئے تو نماز جنازہ اور غسل اور کفن پہنانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک نقطہ علماء نے بیان کیا۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے 4 مہینے کے بعد گرتا ہے، یعنی اس میں روح پھونک دی گئی اور اس کے بعد پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس میں روح پھونک دی گئی ہے اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن چکا ہے، لہذا وہ زندہ انسان کے حکم میں ہے، اس لیے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سجایا ہے۔ زمین میں پتھر ہے، نہر ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے، ہوائیں ہیں، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے دوسرے سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے، دوسرے پلانٹس میں انسان زندگی ڈھونڈ رہا ہے لیکن نہیں مل رہی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں آکسیجن نہیں ہے۔ اسی زمین پر اللہ نے پانی بنایا، آکسیجن یہاں پیدا کیا، کیوں؟ انسان کو اللہ کو اس میں بسانا تھا۔ تو اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے صرف تمہارے لیے پوری زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کس کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اس کے بعد کہا ثم استوى الى السماء، زمین میں تمام چیزوں کو اللہ نے بنا دیا انسانوں کے لیے، پھر آسمان کا قصد کیا۔ اب آسمان کو اللہ کو درست کرنا ہے۔ فسواہن 7 سماوات، پھر اللہ نے آسمان کو 7 لیئرز میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا۔ 7 آسمان، یعنی آسمان کے 7 درجات ہیں، 7 لیئرز ہیں۔ اس سے پہلے آسمان جو ہے یہ دھواں کی شکل میں تھا، دھواں کی شکل میں تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منظم کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس کے 7 لیئرز بنائے، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اس کے بعد کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ زمین میں جو کچھ ہے اسی نے بنایا، آسمان کو بھی اسی نے ٹھیک ٹھاک اور درست کیا، تو اس کے علاوہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کے علم سے واقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر ایک چیز سے اور ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے علیم، نام ہے اللہ کا علیم، یعنی وہ بہت جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کو، اس کی تمام تفصیلات اور ہر ایک معمولی سے معمولی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو زمین میں کس طریقے سے بسایا، اور پھر فرشتوں نے اس پر کیا اعتراض کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر فرشتوں سے ان کا مکالمہ ہوا، اور پھر کیسے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام زمین میں بھیجے گئے، ان تمام چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ہم اگلے دروس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔